بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جان نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج قومی انتخابات کے حوالے سے بڑی تیزی آ رہی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ہم نے پلان کیا تھا کہ ہفتے میں 2 دن ہم اس کے اوپر پروگرام کیا کریں گے، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو روزانہ ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آصف علی شاہ صاحب کو بھی ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے۔ یہ جو سینٹ نے قرارداد منظور کی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ملکی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو کرایا جائے، اور یہ شاہ صاحب یہ بتائے کہ بالکل کوئی ماحول ہی نہیں تھا جمعے والے دن، ایسے ہی ہے۔ اور اچانک یہ قرارداد کس کارنر سے آ گئی اور کیسے منظور ہو گئی، اور پھر کچھ 12-14 ٹوٹل سینیٹر بیٹھے تھے۔ یہ بڑی انہونی سی بات ہے۔ اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے بھی کہ یہ ایسی قراردادیں منظور ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، کہ جہاں پہ تعداد مقرر نہیں تھی وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں کہ چور دروازے کے تھرو قرارداد کو پاس کرنا۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ جمعے کی نماز تک یا جمعے کی نماز کے فوراً بعد تک کوئی ایسی نشاندہی نہیں تھی، کوئی شنوائی نہیں تھی، کوئی ایسی باز گشت نہیں تھی کہ ایسی کوئی ہلچل آئے گی، ایسی کوئی برننگ نیوز آئے گی، لیکن ایک دم ایک فیصلہ کیا گیا۔ لیکن بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، دہشت گردی بہت زیادہ ہے، سرد ماحول ہے، برف باری ہے کئی جگہ پہ، خاص طور پہ KP کے اندر اور باقی جگہوں پہ۔ تو ایسے حالات میں یہ الیکشن ملتوی کر دینی چاہیے، لیکن یہ اتنے بھی بڑے نہیں تھے، اتنے بھی گمبھیر نہیں تھے۔ جیسے ایک محترمہ بھیندر بھٹو کی شہادت تھی تو اس وقت یہ الیکشن سردی میں ہی ہوئے تھے، اور بھی ایسے کئی مواقع ہیں جس پہ یہ باتیں ہوئیں، لیکن یہ لامالا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طرف سے یہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ماہرین تو یہی کہتے ہیں کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ قرارداد آئی ہے آنن فانن تو اس میں کوئی نہ کوئی محرکات ہیں، کوئی نہ کوئی تو پس پردہ ہاتھ کار فرما ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسے محرکات ہیں جو اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی وارننگ ہے، ابھی جو ہم نے ایکسکلوزیو یا دھماکہ جو کرنا ہے وہ ابھی بعد کی بات ہے۔ تو لیکن الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ 8 فروری ہی کو الیکشن ہوں گے، لیکن کل کوئی اور طرف سے اشارہ آ جاتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن اس پہ ثابت قدم رہے گا؟ اچھا، الیکشن کمیشن نے بظاہر اس کی قرارداد کی مذمت کی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب زیادہ اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتا ہے تو واحد ایک ایسا ادارہ ہے سپریم کورٹ، اگر وہ اس کو ویلڈ کر دیتا ہے کہ جی ہاں واقعی یہ قرارداد قابل عمل ہے اور الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دینے چاہیے، تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے ہی ہے کہ وہ اس کو ملتوی کر سکتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن بہرحال یہ ایک خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور اس وقت اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ 42 ارب سے اوپر اس پہ اخراجات آ چکے ہیں، مختلف ٹائمنگ میں الیکشن کمیشن کو یہ فنڈ مہیا کیے گئے ہیں۔ تقریباً اگر آپ اپراکسیمیٹلی ایک راؤنڈ فگر لیں تو 50 ارب کے قریب ابھی تک اخراجات آ چکے ہیں۔ 50 ارب ایک ہیوی اماؤنٹ ہے۔ اگر آج الیکشن ملتوی ہوتے ہیں، یا جیسے ایک سینٹر نے کہا کہ اگر الیکشن آج نہیں ہوں گے تو پھر سمجھیں کبھی نہیں ہوں گے، کیا 2 مہینے بعد یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کیا 6 مہینے بعد یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارا ملک تو بڑے عرصے سے اس دہشت گردی کے خلاف، اور ہماری پاک افواج پاکستان کئی عرصہ سے اس دہشت گردی کے خلاف ایک بھاری قیمت چکا چکی ہیں، اور ہمارا ہر نوجوان اور ہر مرد اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ہم الیکشن ملتوی کرتے ہیں تو کیا ہم دہشت گردوں کو یہ فری ہینڈ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے یہ ڈر گئے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے یہ ہم نے الیکشن ملتوی کر دیں؟ ایران کے اگر الیکشن دیکھیں ہم کچھ عرصہ پہلے کی 80 کی دہائی میں، تو جنگ چل رہی تھی، جنگ کے باوجود انہوں نے 2 سے 3 الیکشن کرائے،
تو ایسی وقت قوموں پہ آتے رہتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، اور اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے محرکات جو ہیں، اپنے معاملات جو ہیں، اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کیا سپریم کورٹ اس کو انڈوز کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن خود بھی کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، وہ خود بھی الیکشن کو ملتوی کر سکتا ہے اگر اس کو کسی طرف سے اشارہ آتا تو۔ اچھا، اشارے کی بات کی آپ نے، تو یعنی اشارہ وہ پکا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ میں وہی بات کی نا کہ اگر کسی طرح سے الیکشن کمیشن کو اشارہ مل جائے کہ الیکشن واقعی ملتوی کر دیں، تو الیکشن کمیشن بظاہر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہے تو خود مختار ادارہ، تو کیا یہ اس کے آگے سٹینڈ دے سکے گا؟ اچھا، یہ تمام پارٹیوں نے ابھی تک کوئی الیکشن کمپین شروع بھی نہیں کی، کوئی الیکشن کا ماحول بھی نہیں بنا، یعنی وہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ایسے ہی ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ابھی تک پارٹی نے ابھی جو موشن ہے الیکشن کمیشن کا، وہ سر نظر نہیں آ رہا جو آنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہر ابھی الیکشن کے پروسیس چل رہا ہے، جب تک الاٹ نہیں ہوں گے نشان تب تک اس میں جان نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر اس وقت مثال کو دے رہا ہوں کہ 4 لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ کھڑے ہیں اس وقت، تو اس میں سے ٹکٹ تو کسی ایک کو ملنا نا، تو ابھی اس لیے لوگ اپنے خرچے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر وہ اپنے اخراجات اس میں لگائیں گے، اپنا خرچہ کریں گے، اپنے بیلٹ بنائیں گے، اپنا بینر بنائیں گے، اپنے باقی جو بھی اشتہاری مہم ہے اس کا آغاز کریں گے۔ آپ کا صحافتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ 13 جنوری تک یہ سارا فائنل ہو سکے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، جیسے الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول دیا ہوا ہے، یہ 13 فروری تک انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر 13 فروری سے آگے ڈیلے کریں گے تو الیکشن پروسیس سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ جتنے دن رہ گئے ہیں 33 سے 34 دن رہ گئے ہیں پیچھے بقایا الیکشن کے، تو اس میں کیا کیا کریں گے اور کیا کیا نہیں کریں گے، تو یہ پروسیس چلے گا، 13 فروری تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج تقریباً دن جنوری کا پہلا ہفتہ ختم ہونے کو ہے، اور یہ پہلا ہفتہ جب ختم ہوگا تو دوسرے ہفتے میں بھرپور جو باقی معاملات ہیں، جو باقی رہ گئے پیپروں کا پروسیجر وہ کمپلیٹ ہوگا، اور 13 فروری کو الاٹ ہو جائیں گے نشان، اور پھر جان پڑے گی۔ لیکن جو بات ہم سینڈ کی کر رہے تھے، سینڈ میں قرارداد تو منظور ہو گئی ہے، لیکن کسی پارٹی نے اس کے موقف کی حمایت نہیں کی ہے، یہ اب بات سوچنے والی ہے کہ کسی بھی پارٹی نے اس کی تائید نہیں کی ہے، لیکن سوچنا یہ بھی پڑے گا کہ وہ جو 12 سینیٹر تھے وہ کس پارٹی کے تھے۔ ایک کو تو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی شوکاز نوٹس نہیں ملا، ملے گا تو پھر دیکھیں گے، لیکن باقی جو 11 یا 12 سینیٹر تھے وہ کس پارٹی کے تھے؟ کیا وہ سارے کے سارے آزاد تھے؟ بھارت وہ کسی نہ کسی پارٹی کے تو تھے، اور 2 دفعہ یہ قرارداد منظور کی گئی ہے، اور 2 دفعہ جو مخالف تھے انہوں نے کہا کہ نو، جو 3 سینیٹر تھے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ کہا کہ اس قرارداد کو ہم نو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی منظور ہوگی۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارا ملک ابھی تک ٹرائل بیسس پہ چل رہا ہے، ابھی تک اس پہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہو رہا ہے، یا ہم کسی ایک خاص ڈیسٹینیشن سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کو بالکل آؤٹ کرنے کے لیے جی کاغذات نامزدگی میں بہت سارے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، ایسے ہی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ابھی اپیلٹ کورٹ نے بہت سارے لوگوں کو دوبارہ سے وہ کر لیا، کنفرم منظور کر لیے، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پھر کل انٹرا پارٹی الیکشن بھی قبول ہو جائے گا اور انتخابی نشان بلا بھی مل جائے گا، تو کیا پھر اس کے بعد کیا پوزیشن ہوگی؟ نہیں، ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا، چونکہ ابھی منظور ہو گئے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ منظور ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اتنی تعداد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنی عوامیوں کو جگہ بنا سکے یا کسی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جگہ بنا سکے۔ لیکن جیسے میں نے کہا اور جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بلہ اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں اب جو 8 یا 9 کو اس کی ورکنگ ہوگی تو اس میں کیا محرکات ہوں گے، چونکہ بلہ کو پھلتا پھولتا ہم دیکھ نہیں رہے، چونکہ بلہ آؤٹ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ کوئی وکٹیں آؤٹ ہو جائیں، لیکن بلہ اس سے پہلے بولڈ ہو جائے گا۔ 13 جو جنوری ہے اس میں واضح ہو جائے گا، چونکہ آج بہت کم دن رہ گئے ہیں 13 جنوری کو آنے میں، اور چند دنوں کے اندر ہوگا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے
کہ ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، جیسے کہ سینٹ کی قرارداد جو منظور ہوئی ہے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں تھا، کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی باز گشت نہیں تھی، اور یہ منظور ہوگی. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ آنے والا وقت، اور آنے والا وقت نہیں بلکہ آئندہ 2-3 دن جو ہیں وہ اس کے پیش کر دیں گے کہ اصل وجہ کیا تھی، کہانی کیا تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے بھی وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو انکریج کر کے تو ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ الیکشن کمیشن تو ایک باضابطہ اور پابند قوانین کا ادارہ ہے. اس کے اندر جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں وہ تو ان پیپرز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں جو ان پہ مقدمہ ہے، جو ان پہ کوئی اعتراضات ہیں. وہ جو اعتراضات کوئی بھی کرتا ہے تو اس اعتراض کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو الیکشن کمیشن ایسا کسی کو نہ پروموٹ کر سکتا ہے نہ اس کو مسترد کر سکتا ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنے آزاد امیدوار ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چودھری اسد صاحب کہ ہر الیکشن میں جب امیدوار آتے ہیں تو ایک اچھی خاصی ہمارے ملک کا یہ ٹرینڈ ہے، اچھے خاصے آزاد امیدوار آتے ہیں اور وہی ایک پلہ بناتے ہیں، وہی ایک پریشر بناتے ہیں کہ کس طرح پارٹی مضبوط ہوگی اور کون سی پارٹی حکومت بنانے کے قابل ہوگی. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے. غیر جانبدار ہے. ابھی تک تو پی ٹی آئی اور کچھ اور جماعتوں کی طرف سے یہی انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ جی وہ غیر جانبدار نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ اس ہفتے کی آپ نے ہیئرنگ سنی، اس نے کہا لائن ہے ثبوت، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہم کس پہ بات کریں. ایک بات ہے، اور اگر اعتراضات ہوئے ہیں تو آپ جو ان کے بنے ہوئے ہیں ٹریبونل ان میں جائیں، ہمارا تو اس میں کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح عدالت جو ہے، عدالت کہتی ہے جو متعلقہ فورم ہے، چاہے وہ الیکشن ٹریبونل ہے چاہے باقی جو ادارے، ان میں اپنے آپ کو پیش کریں، ان میں اپنے آپ کی صفائی پیش کریں. اگر وہاں پہ آپ کی جائز سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. آپ کا ہمارے پاس ڈائریکٹ آنے کا کوئی تک نہیں بنتا، چونکہ ہر جو بھی اعتراض دیتا ہے، جو بھی اپیل ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پراپر فورم موجود ہے. اسی پراپر فورم پہ آپ کو جانا چاہیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا بات اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ابھی ہر ایک نظر لگی ہے بلہ اور سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ اچھا آ گیا تو بہتر ہوگا سب کے لیے. فیصلہ وہی ہوگا جو عدالت کرے گی اور وہی فیصلہ اچھا بھی ہوگا. تیسری بات جو ہے، اس وقت ہائی کورٹ کے اندر جو پابندی کی بات ہے، نااہلیت کی بات ہے، وہ بھی ایک بڑا مضبوط کیس ہے. ابھی وہ تاحیات نااہلی چلتی ہے جس کا فیصلہ آنے والا ہے، محفوظ ہے، یا 5 سال کی نااہلی آتی ہے یا 10 سال کی نااہلی آتی ہے. اگر 10 سال کی نااہلی آتی ہے تو بڑے محرکات اس میں آئیں گے. نواز شریف صاحب اس میں آؤٹ ہو جائیں گے، باقی بھی جو کچھ دوست ہیں وہ اس میں آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. لیکن جو اس کا موقف ہے، جو ابھی تک سنوائی چل رہی ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ 5 سال کی امید ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا. چونکہ ہر سزا کی کوئی نہ کوئی حد بندی ہے کہ اس کی اتنی سزا ہے، اتنی سزا ہے. ہر جرم کی ایک سزا ہے. اس جرم کی کیا سزا ہے، اس کی جرم کی کیا سزا ہے، تو وہ دیکھنا پڑے گا آنے والے وقت میں اور آئندہ چند دن میں. اب جو بھی فیصلے ہوں گے نا، اسد صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز نئی اپڈیٹ آتی ہے، تو آنے والے دنوں میں اپڈیٹ آنے والی ہے. بلکہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کو آپ کوئی اور پروگرام کر رہے ہوں گے، شام کی اپڈیٹ کوئی اور آ جاتی ہے. تو یہ حالات اس وقت ملک میں چل رہے ہیں اور اچھے ہیں. کوئی نہ کوئی فلٹر تو ہو کے آئے گا. اچھا، یہ بات ہو رہی تھی کہ نیب نے جو اپیل دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی کہ نیب سے سزا یافتہ جو ہے ان کی سزا جو ہے وہ 2 بار الیکشن پر پابندی ہوتی ہے، 10 سال کی. 10 سال کی وہ درمیان میں وہ 5 سال کر دی گئی تھی. ابھی جب اس نے رجوع کیا تو وہ پھر بحال ہو گئی ہے، 10 سال کی ہو گئی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ تو صرف عمران خان کی حد تک کی ساری رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. چونکہ جیسے کہ میں پچھلی ہیئرنگ کا حوالہ دوں گا، اس میں یہی کہا گیا کہ ہم عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے. پارلیمنٹ نے اگر کوئی قانون منظور کیا ہے تو ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اچھا، تو یہ نااہلی کا جو کیس ہے سنا تو انہوں نے ہے 2-4 روز. جی جی. اب اس کا فیصلہ محفوظ کر لی گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے ہفتے میں یہ بھی کلیئر ہو جائے گا؟ یہ 1-2 دنوں میں، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. یہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اس کا فیصلہ آ جائے گا. چونکہ باقی اس کی وجہ سے بہت سے کام رکے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو کاغذات ہیں وہ بھی، اس پہ بھی اعتراض ہے.
اگر یہ 10 سال کی نہلی ہو جاتی ہے تو نواز شریف صاحب آؤٹ ہو جائیں گے، اگر 5 سال کی ہوتی ہے تو ان ہو جائیں گے. صحیح صحیح. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی نائلی کیس اور قرارداد سینٹ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیں گے کمنٹس میں، اور اسی طرح اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو.